ہے ہاں میرے پاس اتنا مال ہوتا میں قربانی کرتا، میرے پاس اتنی طاقت ہوتی میں حج کرتا، عمرہ کرتا۔ فرمایا صرف نیک ارادہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دیتا ہے، بعض اوقات اتنا کرنے والے کو بھی نہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ ہم کسی کو کہہ دیں کہ وہ جو فلانا ہے نا، فلانا چودھری یا فلانا وڈیرا ہے یا بڑا سیاستدان ہے، وزیر اعظم ہے، وہ میرا دوست ہے، ایک چھوٹا آدمی اس کی کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر فرق پڑتا ہے تو فرق ایسے پڑتا ہے، کوئی بڑا آدمی چھوٹے کے متعلق ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ ایک عام آدمی ہے، وہ کہہ دی فلاں جی سیاستدان اتنے بڑے ہیں، میرے ان کے ساتھ بڑی اچھے تعلقات ہیں، میری بڑی دوستی ہے، تو دوسرے لوگ کہیں گے یار یہ ایسی اس کی عادت ہے، ہر جگہ پہ جا کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑا سیاستدان چھوٹے کے متعلق کہے وہ بھی لوگوں کے سامنے، تو اس کی ویلیو، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک دنیا دار جو خود اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج ہے، وہ کہے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جس کے بارے کہے اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ایک ہے قارونی مال، ایک ہے فرعونی مال، ایک ہے خلیلی مال۔ فرعونی مال وہ ہے جو جمع کر کے رکھا جائے۔ فرعونی مال لوگوں کو دیا نہیں جاتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے، آپ کے سامنے ایک بندہ بیمار بھی ہے لیکن آپ پھر بھی نہیں نکال رہے، آپ کے سامنے حاجت مند بھی ہے پھر بھی نہیں نکال رہے، ضرورت مند بھی ہے پھر بھی نہیں نکال رہے، تمام تر معاملات ہیں لیکن آپ اس کو جمع کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے 1,00,000 روپے ہے تو یار اگر 10,000 دے دیا تو پیچھے تو 90,000 رہ جائے گا، یہ مال کم ہو جائے گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے تو دے کر تو دیکھ، میرا وعدہ ہے تو 1 خرچ کرے گا میں 70 گنا بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ رب فرماتا ہے تو کر کے دیکھ، تو ڈر نہ، تو میرے رستے میں خرچ کر، پھر دیکھ تو 1 خرچ کرے گا میں 70 گنا ہی صرف بڑھا کر نہیں دوں گا بلکہ ساتھ ساتھ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے قارونی مال جو جمع کر کے رکھا جائے۔ ایک ہے فرعونی مال۔ فرعونی مال کہا جاتا ہے جو عمارتوں کے لیے بنائے، پلازے بنا لیے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، فرعونی مال۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فرعونی مال سے بھی بچا، قارونی مال سے بھی بچا، اگر مال عطا فرمانا ہے تو خلیلی مال عطا فرما، قارونی مال بھی نہیں، فرعونی مال بھی نہیں، خلیلی مال عطا فرما۔ عرض کی یہ خلیلی مال کیا ہے؟ فرمایا خلیلی مال وہ ہے کہ تو لوگوں کو دیتا جائے، رب تجھے عطا فرماتا جائے، رب تجھے دیتا جائے، تو لوگوں کو دیتا جائے، تیری زندگی یوں ہی گزر جائے۔ فرمایا جب تیرا یہ معمول ہوگا رب تیرے مال میں بھی برکت دے گا، تیرے رزق میں بھی برکت دے گا، تجھے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ آزمایا، 12 مرتبہ۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ مالک و مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پر بس اپنی رحمت نازل فرما۔ آزمایا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورا اترے، ہر آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تھوڑی سی ہمارے اوپر مشکل آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے امید نہ ہو رحمت سے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
کل شیء، کیونکہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، کوئی چیز اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی میری رحمت ہے، لیکن میں رحمت اسے دوں گا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں رحمت اسے دوں گا جو متقی اور پرہیزگار بن کے رہے گا۔ متقی تقوی والا، پرہیزگار، فرمایا جو یہ چیزیں اپنے اندر اپنائے گا میری رحمت اس کے لیے ہے، اور فرمایا رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاں نا قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ مصر میں میرا ایک فلاں دوست ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ ابراہیم نے بھیجا ہے، قحط پڑ گیا ہے، کھانے پینے کا سامان دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑی مہمان نواز تھے۔ آپ کا معمول اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے ہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہتا اور لنگر چلتا ہی رہتا تھا، لنگر آباد تھا، لوگ آتے کھاتے پیتے جاتے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے دوستوں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ میرا ایک دوست ہے مصر میں، اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ ہمیں نا کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ وہ سواریاں لی، بورے لیے چلے گئے، وہاں پر پہنچے، دوست کو ملے تو دوست کہنے لگا کہ دیکھیے ابراہیم کو جا کے عرض کیجئے حضرت میں آپ کو کبھی نہ کرتا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اب غلام جو تھے خالی واپس لوٹے، رستے میں ایک کہنے لگا کہ یار ہم خالی کیوں جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم خالی نہ جائیں، ہم خیال کریں اس چیز کا، کتنے لوگ ہوں گے جو آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، منتظر ہیں، غریب بچے ہیں، بھوکے ہوں گے، جب ہم اس طرح سے جائیں گے خالی ہاتھ تو ان کے دل آزاری ہوگی۔ ایک نے کہا چلو ہم یوں کرتے ہیں، اس کے اندر ریت بھر لیتے بوریوں میں، رات کا وقت ہوگا انہیں یوں ہی لگے گا کہ ہم کھانا لے آئے، تسلی ہو جائے گی، بعد میں طریقے سے حضرت ابراہیم خود ہی لوگوں کو بتائیں گے۔ انہوں نے ایسی کیا، اس میں ریت بھری، ریت بھر کے لے گئے۔ اب گھر پہنچے حضرت ابراہیم کے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم کی اہلیہ، آپ کی زوجہ نے بوریاں کھولی جن میں ریت تھی، جب اندر سے نکالتی ہیں تو بڑا نفیس آٹا نکلتا ہے۔ ریت والی بوری کھولی، اندر سے نکالا تو آٹا، روٹی پکائی بڑی شاندار، آج تک روٹی نہیں کھائی، جو کھاتا شش کر اٹھتا، حضرت یہ روٹی کہاں سے آئی، آج تک ایسی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے پوچھا اے میری اہلیہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے، اتنی شاندار نفیس آٹا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی حضرت جی یہ آپ کے مصری دوست نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم پکار اٹھے یہ مصری دوست نے نہیں بلکہ عرشی دوست نے بھیجا ہے۔ میرا یقین کامل تھا، اس یقین کامل کی وجہ سے رب نے مجھے محروم نہیں کیا بلکہ میرے سارے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ فرمایا تو خرچ کر کے تو دیکھ اس کی راہ میں، تو یقین، ہمارے یقین ختم ہو گئے۔ جب ہمارے یقین ختم ہوئے پھر ہم باگے جی ہر طرح کے جادو ٹونے والے بابے کے پاس، بابا جی کام خراب ہو گیا ہے، بابا جی یہ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن نیک لوگوں کے، ڈھونگی لوگوں کے ارد گرد نہیں ہوتی، جو خود دامن مصطفیٰ سے دور ہو اور بات کرے عرش پر جانے کی۔ فرمایا نہیں، جس کو رب جتنا عطا فرما دیتا ہے وہ اتنا ہی جھک جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ پر یقین پختہ رکھو، جب تمہارے یقین کامل ہوں گے رب خالی نہیں موڑے گا، تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا منجنیق کے ذریعے، فرشتہ آیا کہنے لگا حضرت جی آپ حکم دے تو بارش برسا دوں۔ منجنیق، ایک نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی، آپ جانتے ہیں بہت بڑی ایک آگ جلائی، جب آگ جلائی بہت بڑی تو اتنی تپش تھی کہ اس کے قریب بھی نہیں جایا جاتا تھا، آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہوتا تو وہ بھی جل کے بیچ میں گر جاتا، اتنی بڑی آگ گری، لکڑیاں کتنے دنوں تک کٹھی کرتے رہے، آگ جلائی کہ ابراہیم کو جلانا ہے، تھوڑی سی آگ سے بھی جلا سکتے تھے، لیکن نمرود بھی جانتا تھا کہ جتنا بڑا بندہ ہے اس کے لیے اتنا ہی بڑا انتظام کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ قریب جاتے ہی نہیں شیطان آ گیا، کہنے لگا منجنیق بناؤ۔ منجنیق غلیل کی طرح تھی، اس میں ابراہیم کو بیج ڈال کے اس کو چھوڑ تو دور سے اڑتے ہوئے اس آگ کے اندر انہوں نے منجنیق بنائی، حضرت ابراہیم کو اٹھایا منجنیق میں ڈالا، غلیل جو تھی انہوں نے بڑی سی بنائی۔
منجنیق میں ڈالا تو پھینکنے لگے، فرشتہ آیا آ کر کہنے لگا حضرت جی کیا آرڈر ہے، آگ برساؤں؟ فرمایا میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے؟ جی حضرت دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پھر تیری کوئی لوڑ نہیں، جا چل جا، کوئی لوڑ نہیں تیری۔ آگ منجنیق چھوڑ دی، حضرت ابراہیم ہوا میں ہے۔ ایک اور فرشتہ ہے، حضرت جی ہوا چلا دوں؟ فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے نا؟ جی حضرت دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جا چلا جا، تیری کوئی لوڑ نہیں۔ پھر آگ میں جانے لگے، قریب پہنچے، پھر آگے حضرت جی کیا حکم ہے، آگ کو ان کے اوپر الٹا دوں؟ فرمایا نہیں، میرا رب معروم نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم آگ کے اندر گئے، آگ میں جب کوئی جاتا ہے جل جاتا ہے، لیکن ابراہیم گئے تو آگ کو رب نے گلزار بنا دیا، اس میں سکون ہو گیا۔ آگ میں جانا منظور ہے، قربانی بیٹے کی دینا منظور ہے، بچہ کسی کا دعائیں کر کر کے لیا ہو، اور شادی میں بھی کئی سال گزر گئے ہوں، دعائیں کر کر کے بچہ لیا ہو، تھوڑا سا بڑا ہو، رب حکم دے کہ اس کو جنگل میں چھوڑا، اس کو اور اس کی ماں کو، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم مانیں گے؟ ہمیں کوئی خواب ایسا آ جائے یا کوئی ایسا ہمیں رب کا حکم کوئی مل جائے، لیکن ہم تو نہیں مانیں گے، منہ پھیر لیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو یقین تھا، بیوی کو بھی چھوڑے، بچے کو بھی چھوڑے۔ جب گلا کٹوانے کی بات ہوئی تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں۔ حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے تو شیطان آیا، آ کے کہنے لگا اے تجھے پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہاں لے؟ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہو۔ میرا باپ ہے، کیوں ذبح کرے گا مجھے؟ تیرا باپ تجھے اس لیے ذبح کرے گا کیونکہ رب کا حکم ہوا ہے۔ اچھا رب کا حکم ہے تو پھر کیا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا گئے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ آپ نے پرواہ نہیں کی، اللہ اکبر فرمایا۔ ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ان کا استقبال کرتی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیونکہ وہ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ رب کی رضا کیا ہے؟ فرمایا جنتی کچھ ایسے ہوں گے، رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں ان کی خدمت کرو، فرشتے خدمت کرنے لگیں گے۔ وہ بندے بول کے کہیں گے مالک و مولا، ہم نے اس لیے تو تیری عبادت نہیں کی کہ یہ فرشتے ہماری خدمت کریں، ہم انسان ہیں، یہ فرشتے معصوم ہے، بڑا مقام ہے، مالک ہم نے اس لیے تیری عبادت نہیں کی کہ فرشتے ہماری خدمت کریں۔ تو رب کریم فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، آج سارے پردے ہٹا دو، آج انہیں میں اپنے جلووں کا دیدار عطا فرما دوں گا۔ ان کے لیے پردے ہٹا دیے جائیں گے، رب کا دیدار ہوگا۔ فرمائے کچھ جنتی ایسے ہوں گے، رب پوچھے گا ہاں بتاؤ جنت کیسی لگی تمہیں، جنت کیسی لگی؟ وہ بندے کہیں گے مالک و مولا جنت تو بڑی اچھی ہے، بڑی شاندار جنت ہے، لیکن مالک و مولا اس جنت سے بڑھ کے ہمیں کچھ چاہیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار بھی کروائے گا تو اس سے بڑی نعمت یہ عطا ہوگی۔ رب سے پوچھیں گا رب کریم اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، آج میں راضی ہو گیا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت رب کریم کی رضا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی کے قریب سے گزرا، کہتے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی تم عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ایک بندہ بول کے کہنے لگا ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ رب ہمیں جنت عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آگے جا کر میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے چہروں کے رنگ بدل چکے ہیں، چہروں کے رنگ زرد ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے میں آگے گیا، آگے جا کر میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے میں نے ان سے پوچھا اوے وہ لوگ جنت کے
غسول کے لیے عبادت کر رہے ہیں، وہ لوگ دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تم عبادت کیوں کر رہے ہو؟ وہ پکار اٹھے، اے عیسیٰ ہم نہ جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہم سب سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ہر کوئی چاہتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ قد سارا زمانہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے محبوبہ، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہر رات 300 نفل پڑھ کے سویا کرتی، فرض بھی ادا کرتی اور ہر رات 300 نفل بھی پڑھتی، تو عرض کرتی مالک و مولا اگر میں جنت کے حصول کے لیے تیری عبادت کروں تو مجھے جنت نہ دینا، مالک اگر میں دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کروں مالک دوزخ سے بھی نہ بچانا، ڈال دینا دوزخ میں۔ ان سے پوچھا بی بی جی آپ عبادت کیوں کر رہی ہیں؟ آپ فرماتی میں صرف اس لیے عبادت کر رہی ہوں وہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ ارے ہم تو جنتوں کے حصول کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، فرمایا اس لیے عبادت نہ کرو، عبادت اس لیے کرو کہ وہ رب تم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا جب رب تم سے راضی ہو جائے گا خالی نہیں موڑے گا، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب حج بیت اللہ کے لیے بیت اللہ کے طواف کے لیے رخت سفر باندھا نا تو سفر کرتے رہے، ہر قدم پر 2 نفل ادا کرتے۔ کتنے نفل جی؟ بولیے۔ ہر قدم پر 2 نفل ادا کرتے۔ اپنے علاقے سے چلے تھے تو جب بیت اللہ پہنچے تو 14 سال کا عرصہ لگ چکا تھا، 14 سال لگ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو وہاں جا کر دیکھا کعبہ ہی موجود نہیں ہے، وہاں پہ کعبہ ہی موجود نہیں ہے۔ زارو قطار رونے لگے، مالک و مولا جس کعبے کو دیکھنے کے لیے میں 2 قدم پر نفل پڑھتا رہا، جس کعبے کو دیکھنے کے لیے ہر قدم پر میں 2 نفل پڑھتا رہا، مالک و مولا آج وہ کعبہ ہی نہیں ہے۔ آواز آئی بندے جس کعبے کو تو دیکھنے آیا ہے وہ کعبہ رابعہ بصری کا دیدار کرنے گیا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کی عبادت میں خود کو اتنا مصروف کر لیتا ہے اس کی رضا کے لیے، اور لالچ کے لیے جو بندہ کرتا ہے اس کو تو وہ چیز مل جائے گی، لیکن رب کی رضا کب ملے گی؟ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم کب کریں گے؟ ہم تو مسجد میں بھی ہیں شاید ہمیں جنت مل جائے، ہم دوزخ سے بچیں، یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ ایک اچھا فعل ہے، اچھی سوچ ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کعبہ مجھے تجھ سے زیادہ ایک بندہ مسلمان کی عزت عزیز ہے۔ یہ کسی ولی کے بارے نہیں حضور نے فرمایا، کسی نبی کسی صحابی کے بارے نہیں فرمایا، ایک عام بندہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، فرمایا کعبہ مجھے تجھ سے زیادہ ایک اس بندے کی عزت عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں تھا کھایا، جب بھی کھاتے تو مہمان کے ساتھ کھاتے، جب بھی کھاتے مہمان کو بٹھا لیتے، کسی کو پاس بٹھاتے اور کہتے بھائی آؤ مل کر ہم کھانا کھاتے ہیں، لوگوں کو پاس بٹھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک بندے کا بازو پکڑا نا، 70-80 سال کا بابا تھا، اس کا بازو پکڑا تو اسے لے آئے کھانا کھانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے اسے کہا چلو جی اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج تو آ گیا نا، آئندہ تو بات تین میں وڑن بھی نہیں دوں گا، تو اللہ کا نام نہیں لیا میں تجھے وڑنے بھی نہیں دوں گا۔ جب اس نے کھانا کھایا نا، اس بابے نے 70-80 سال کا بابا تھا، کھانا کھا کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے ایسا کیوں سوچا؟ مالک و مولا جو تیرا نام نہیں لے گا میں اس کو کھانا کیوں کھلاؤں؟ رب کریم نے فرمایا اے ابراہیم وہ 70-80 سال کا ہو گیا ہے، نام میرا نہیں لیتا، میں تو اب تک اس کو کھانا دے رہا ہوں، اور میں نے جب اس کو نہیں موڑا تو ابراہیم تو کیوں موڑتا ہے؟ فرمایا اپنی زندگی کا معمول بنائیے، جو کام کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس کی رضا کے لیے کرے۔ جب آپ کی زندگی کا معمول اللہ کی رضا ہوگی، پھر فرمایا تمہیں اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، رب جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ہر جمعۃ المبارک کو ہم قربانی مانگتا ہے، اور جب اسلامی مہینہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو محرم میں بھی قربانی ہوئی، لیکن اس قربانی پر جب بیٹا ذبح ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور بھیج دیا، بیٹے کو کٹوانا منظور نہیں کیا۔ لیکن جو قربانی محرم میں ہوئی اس میں ایک بیٹا نہیں کٹا، کئی بیٹے کٹے، اسلام زندہ ہوا۔ بس ایک کربلا کے بعد، لوگ شعر پڑھتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں ہر کربلا ہوئی نہیں۔ ہر کربلا ایسے کہتے جیسے بار بار کربلا ہوتی، نہیں، کربلا ایک ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی فاطمہ کے لال نے کی تھی، اور میدان کربلا کو آباد کیا تو علی کے خون نے آباد کیا تھا۔ تو وہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی، سال شروع ہو تو قربانی سے، سال ختم ہو تو قربانی سے۔ اس سے پتہ چلا ہمارا دین ہر وقت قربانی مانگتا ہے، اور جو قربانی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دیا کرتا ہے۔ لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز 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 اللہ کو جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ مولا پہنچتا کیا ہے؟ قربانی کرتے ہیں نا ہم، پہنچتا کیا ہے؟ نہ خون پہنچ رہا ہے، نہ جانور کا گوشت پہنچ رہا ہے، نہ کھال پہنچ رہی ہے۔ اتنا مہنگا جانور لے لیا، بکرا لیا تو 40 سے 50 ہزار سے کم بکرا نہیں ملا، جانور بڑا لے لیا 90,000 80 لاکھ 1.5 2 لاکھ جہاں تک ہمت پڑتی لے لیا، مالک کچھ بھی نہیں پہنچ رہا تجھے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، نہ مجھے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ قیمت پہنچتی ہے۔ مولا پہنچتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے اندر جو ہے نا، اندر کہتے ہیں نا مسجد ٹا دے مندر ٹا دے، جو ٹہندا ہے ٹا دے، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ وسدا۔ فرمایا تمہارا جو اندر ہے نا، اندر یہ مجھ تک پہنچتا ہے، اور تقوی ہے جو اندر ہے وہ تقوی ہے، وہ بندے کی نیت ہے۔ فرمایا کہ رب کو پہنچتی ہے تو بندے کی نیت پہنچتی، اس لیے فرمایا جب قربانی کرنے لگو تو اپنی نیتیں سیدھی رکھنا، کیونکہ رب دیکھتا ہے تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات جو سمجھانی ضروری سمجھتا ہوں، قربانی کے گوشت کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ اس گوشت کو سارا تقسیم کر دیں۔ حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت اس کے 3 حصے کریں۔ کتنے حصے جی؟ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے۔ 3 حصے کریں۔ فرمایا کہ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں لوگ زیادہ ہیں تو پھر 2 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ اگر آپ کی فیملی زیادہ بڑی ہے پھر بھی پورا نہیں آتا، آپ نے 2 حصے کر لی پھر بھی پورا نہیں آتا، فرمایا پھر سارا گوشت آپ خود ہی رکھ لیں پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ دی فرض سمجھ لیں، جی گھر میں پورا کھانا نہیں پک رہا ہے، مہمان بھی ہیں، اور آپ کے جی اس کے سارے کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، نہیں، اس کے حصے کرنے ہیں آپ نے، نہ سارا تقسیم کرنا ہے نہ سارا خود رکھنا ہے۔ اگر لوگ زیادہ ہیں اور آپ اس گوشت کو سارے کا سارا خود رکھ سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھے گا. کتنے دن سے زیادہ؟ 3 دن. حضور نے اس کو حکم دیا، منع کیا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. آپ پریشان نہ ہوں. آپ پریشان ہو گئے ہیں جی پابندی لگ گئی 3 دن تو زیادہ لوگ تو فریجاں بریاں دے 6 مہینے بھی گوشت قربانی دا ہی چل رہا ہے. حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. اگلے سال 1 سال حضور کا یہ حکم تھا. حضور نے حکم لاگو کیا تو صحابہ نے 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھا. اگلے سال بھی صحابہ نے یوں کیا تو رسول پاک کو پتہ چلا. تو سنیے میرے نبی پاک کریم ہے میرے حضور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے ارشاد جاری کر دیا کُلًا وَادَّخِرُوا. حضور نے فرمایا خوب کھاؤ بھی، خوب اس کو بچا کر بھی رکھو. جو 3 دن کا حکم تھا یہ پہلے تھا، بعد میں یہ حکم ہوا. فرمایا عرض کی کتنا بچائے یا رسول اللہ، کتنی دیر بچا کے رکھیں؟ فرمایا 1 ذی الحج سے لے کر دوسرے ذی الحج تک بچا کر رکھ سکتے ہو. اس میں کوئی قید نہیں ہے. وہ پہلی قربانی تھی، حضور نے اس پر یہ حکم کیا تھا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ زیادہ جانور لے لیں، ڈیپ فریزر بھی رکھ لیں، بچا کر رکھیں. جب دل کیا بیچ میں سے کٹا اور بکرا نکالا، پکایا اور خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا. وہاں عزیزوں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں. اللہ آپ کو زیادہ نوازے جو دیتا ہے. فرمایا جس کے پاس جو چیز تھوڑی ہو، اللہ والے فرماتے شاید تھوڑی ہو نا، اس کو بانٹنا شروع کر دو. اگر تمہارے پاس عزت نہیں ہے تو عزت دینا شروع کر دو. مال نہیں ہے تو مال اللہ کی راہ میں لوگوں کو دینا شروع کر دو. جو چیز نہیں ہے دینا شروع کر دو. رب کریم تمہیں وہ چیز عطا فرما دے گا، تمہاری اس چیز میں برکت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ تقسیم کرنا، صرف تقسیم کرنا قربانی نہیں ہے، سارا خود رکھ لینا قربانی نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے چاہیں، جیسے آسانی ہو، اندر تقوی ہو، رب کریم قبول فرما لیا کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں تو بکرا پک رہا ہے لیکن آپ کے ہمسائے میں بیٹھی بیوہ کے گھر سبزی بھی میسر نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو صاحب پوچھ ضرور ہوگی، پکڑ بھی ہوگی، پوچھ بھی ہوگی. ہاں بھی تیرے بچے بکرا کھاتے تھے، وہ یتیم بچے، ان کو بوٹی بھی نصیب نہ ہوئی، ان کو سالن سادہ روٹی بھی نصیب نہ ہوئی، تو اس سے پوچھ ہوگی. جو بندہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی نہیں رکھتا، جھولیاں بھر دیا کرتا ہے. اچھا دوسرے بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، اور بھی بکرے ذبح ہوتے ہیں، پورا سال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ گائے بھی ہوتی ہیں، بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، لیکن قربانی نہیں ہوتی. قربانی وہی ہوتی ہے جو 10 ذی الحج کو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. مقبول کیا چیز ہے؟ مقبول بندے کی نیت ہے. نیت جو ہے یہ نظر نہیں آتی اور یہی اصل چیز ہے. باقی جو چیزیں ہیں، بکرا ہے، گوشت ہے، خون ہے، یہ لوازمات ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو چیز ہے وہ نیت ہے، اور نیت کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا درجہ عطا فرمایا ہے. اخلاص، تقوی یہ کتنی جلدی پہنچتا ہے. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چھری پھیرتے ہو، جانور پر چھری پھیرتے ہو، خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، تمہارا تقوی رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جایا کرتا ہے. اس جانور کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور تمہاری شفاعت کرے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی، یہ قربانی کا جانور جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب بن جائے گا. فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، ثواب کی نیت سے قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے گا. اچھا بعض لوگ قربانی کرتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، بعض لوگ بڑا جانور جان بوجھ کر لے کے آتے ہیں. ہم نے قربانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، نہ ہی لوگوں کے تانوں کے لیے، نہ ہی بچوں کے لیے. آپ جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی لے آئیں گے، جانور لے آئیں گے، تو بچے بھی تو خوش ہو ہی جائیں گے نا. گھر والے بھی خوش ہوں گے، بچے بھی خوش ہوں گے، لوگ بھی کہیں گے اچھا جانور ہے. لیکن نیت یہ نہیں رکھنی،
نیت یہ رکھنی ہے ہم نے قربانی کرنی اللہ کے لیے کرنی ہے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر شامل حال نہ ہو، آپ نے جی 1.5 لاکھ کا جانور لے لیا، 50,000 کا بکرا لے لیا، آپ نے جی بڑا خرچہ کر لیا، لیکن اندر کیا ہے؟ واہ جی واہ، لوگ کہیں جی بڑی قربانی کی تھی، تو یاد رکھیے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے اپنے تقوی سیدھے رکھیں، اپنی نیتیں سیدھی رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لے۔ قربانی کس پہ واجب یہ ذرا سماعت فرما لیجئے۔ جو شرائط زکوٰۃ پر لگتی ہیں وہ تمام شرائط لگتی ہیں، لیکن زکوٰۃ پر یہ ہے 1 سال کا وقت گزر جائے، اس پر جو ہے سال کی قید نہیں لگائیں۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، یہ شرائط۔ اگر بندہ مسلمان نہیں، جتنا مرضی اس کے پاس مال ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ ایک پاگل ہے لیکن اس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، باقی شرائط بھی ہیں، پاگل بھی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہوگی۔ مالک نصاب ہو، مقیم ہو۔ آپ کہیں پہ سفر کریں نا، تقریباً 92 کلومیٹر علماء نے بیان کیا، 92 کلومیٹر جو سفر ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ سفر ہو تو آپ بن جاتے ہیں مسافر۔ مثال کے طور پہ آپ لاہور گئے، آپ 15 دن وہاں پر ٹھہرتے ہیں، 14 دن بعد آپ واپس آگے تو آپ مسافر ہوں گے۔ اگر تو 15 دن سے اوپر 16واں دن ہو گیا تو مقیم ہوں گے، مسافر نہیں گے، پھر آپ قربانی کریں گے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ شرائط 3 دن میں سے ایک بھی دن پائی گئی، آپ لاہور گئے ہیں جی اور آپ کو دن لگ گئے 15-16 دن، اور جب 16واں دن ہوا تو اس دن عید ہو گئی، تو فرمایا عید کا دوسرا دن ہو جائے، تیسرا دن ہو جائے، اور تمہارا مقیم والا رستہ شروع ہو جائے، تم مقیم بن گئے ہو تو بھی قربانی کرو گے، معافی نہیں ہوگی۔ اس پہ خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ مالک نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا اتنا مال تجارت آپ کے پاس ہو، مال بیچنے کے لیے پڑا ہو آپ کے پاس، اتنا مال تجارت ہو، یا اس کی قیمت، مثلا گھر میں 6 کمرے ہیں، 2 کمرے ایسے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ ہاں جی یہ کمرے استعمال میں نہیں ہیں، تو اگر اس کی مالیت 52 تولہ چاندی سے زیادہ ہوگی یا اتنی ہوگی تو بھی قربانی کی جائے گی۔ اب ایک بندہ مقروض ہے لیکن مالک نصاب ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، اگر وہ اپنا قرضہ دے بھی دے پھر بھی اس کے پاس مال اتنا ہے کہ، اور فرمایا کہ وہ بندہ بھی قربانی کرے گا۔ 50,000 روپیہ قرض دینا ہے لیکن مال اس کے پاس 2 لاکھ کا پڑا ہے، 3 لاکھ کا پڑا ہے، تو وہ بندہ بھی قربانی کرے گا۔ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، 50,000 روپیہ کسی کو، 1,00,000 روپیہ کسی کو دے دیا، تو آپ کہیں یار میں نے تو پیسے دیے ہوئے ہیں کسی کو، میں قربانی نہیں کر سکوں گا۔ ایسا نہیں ہے، اصل مالک آپ خود ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے، پاس پیسے نہیں قربانی کے لیے، تو فرمایا قربانی تم پر واجب ہے، تم قرض لے کے قربانی کرو گے، کیونکہ اصل مالک تم خود ہو۔ چاہے تم نے جتنا بھی قرضہ دیا ہے، قرضہ دیا، اصل مالک تم ہو، وہ واپس آ جائیں گے جیسے بھی کر کے، مالک تم ہو، اس لیے تم قربانی کرو گے۔ ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، سب حساب لگائیں گے۔ اگر 5 کے 5 لوگ مالک نصاب میں شرائط قربانی کی پائی جاتی ہیں تو 5 کے 5 لوگ قربانی کریں گے۔ چیزوں کا حساب لگایا جائے گا، جوتوں کا بھی حساب، کپڑوں کا حساب، جیولری کا حساب، گھر میں جتنا سامان ایکسٹرا ہے جو استعمال میں نہیں ہے سب کا حساب لگایا جائے گا۔ مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو تو وہ قربانی کرے گا۔ کسی کو مسئلہ نہیں تھا پتہ، مثال کے طور پہ اس نے پچھلے 4 سال سے قربانی نہیں کی، لیکن پچھلے 4 سال سے قربانی اس پر واجب تھی، اس نے قربانی نہیں کی، اب وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ اگر علم نہیں تھا تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر بندہ کہ مجھے علم ہی نہیں تھا تو وہ گناہ گار ہے، کیوں نہیں علم حاصل کیا، کیوں نہیں پوچھا تم نے کسی سے؟ ہاں جی باقی دنیا کی ایک ایک چیز کا پوچھتا ہے، تو جا جا کے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، تو کہتا ہے میں بندے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہوں بندہ کیسا ہے، ارے تجھے دین کی اتنی سی بات کا بھی نہیں پتا، وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ 4 سال سے نہیں پتہ، یاد رکھیے جو قربانی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، اس کا کفارہ ہے۔ سب سے پہلے توبہ کی جائے، اس کے بعد توبہ کے بعد جو ہے صدقہ کیا جائے، جتنی قربانیاں رہ گئیں
ان کا صدقہ کیا جائے، اور صدقہ کرنا یہ قربانی کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قربانی کرنے۔ قربانی کے جانور سماعت فرمائے، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانوروں کی عمر اونٹ کی 5 سال، گائے کی 2 سال، بکرا وغیرہ کم از کم 1 سال، اس سے کم عمر کی قربانی نہیں ہوگی۔ دمبے کے بارے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے کو سال کا لگتا ہے، حضور قربانی ہو جائے گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر دمبا 6 مہینے کا ہو دیکھنے کا سال کا لگے اس کی قربانی ہوگی۔ اب یہ مسئلہ اٹھا کر ہم بکرے پہ فٹ نہیں کریں گے، اس کا بڑا خیال رکھیے گا۔ صرف دمبے کے متعلق حکم ہے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہیں، گائے میں بھی 7 حصے ہیں، بکرے میں صرف 1 حصہ ہے۔ آپ چاہے 10 لاکھ کا بھی بکرا لے لیں، حصہ کتنا ہے جی؟ بول کے بتائیے۔ آپ پر بھی قربانی واجب ہے، آپ کے دوست پہ بھی، بھائی پہ بھی واجب ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو اسی نا اس طرح کرتے ہیں، ہم مل کر ایک تگڑا بکرا لے لیتے ہیں۔ آپ نے 25 ہزار یا 50 ہزار روپیہ ڈالا، 1 لاکھ کا تگڑا بکرا لے لیا، قربانی تو دونوں پر واجب تھی، بکرا ایک لے لیا لیکن مہنگا لے لیا، تو یاد رکھیے دونوں کی قربانی نہیں ہوگی، دونوں ہی گناہ گار ہوں گے، دونوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے اچھا یہ ہے ذرا درمیانہ سا بکرا 40-50 ہزار والا لے لیں، 30 ہزار والا بکرا لے لیں، لیکن قربانی اپنی اپنی کریں۔ ہاں جی، اگر مثال کے طور پہ گھر میں ابا جی ہیں اور ابا جی نے قربانی کی ہے امی کی طرف سے، امی پر واجب نہیں تھی، ابے پر واجب تھی، اب امی کا تو نفل ادا ہوا اور ابا جی ہو گئے گناہ گار۔ اس لیے فرمایا اب بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے جی ہماری طرف سے ابا جی کر لیتے ہیں سب کی قربانی، اتنا بڑا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اب قربانی سب پہ واجب ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی پچھلی دفعہ ابا جی نے قربانی کی تھی، اس دفعہ جو ہے بڑا بھائی قربانی کر لے گا، اس سے اگلی دفعہ چھوٹا کر لے گا، تو ایسے نہیں ہوتا، یہ قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے پر واجب کی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کا بڑا سربراہ ہے وہ جی سب کی طرف سے کرتا ہے، اگلے سال دوسرا کر لے، تیسرا۔ جو مالک نصاب ہے وہ خود سے پیسے دے گا، یا اس کے پاس اگر اس کی رقم ہے تو وہ اس میں سے قربانی کرے گا، نہیں تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جو قربانی نہیں کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اور بہت سخت اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قربانی کا جانور عیب سے پاک ہو، کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ ہاں اگر ذبح کرتے وقت، قربانی کرتے وقت اس میں کوئی عیب آ جائے، کوئی بھی عیب آ جائے، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے قربانی کرتے وقت۔ ہاں اگر آپ کا دین نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا مالک نصاب، تو نیا جانور لیں۔ ایک بندہ ہے ہی غریب، اس نے بڑی مشکل سے یہ قربانی کا جانور، وہ بندہ وہی قربانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی، ایک قربانی حضور نے اپنی کی اور ایک قربانی حضور نے اپنی امت کے لیے کی۔ آپ مالک نصاب میں، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے، تو آپ بھی ایک قربانی اپنی طرف سے کریں، ایک قربانی مدینے والے آقا کی طرف سے کریں۔ آپ بڑا جانور رکھتے تو پہلا حصہ، بڑا گائے لے لیا، اونٹ لے لیا، آپ نے حصے دیکھ لیے کتنے، 6 حصے، پہلا حصہ نبی پاک کے نام کا رکھیں، پہلا حصہ، اور قربانی ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ مولانا روم قربانی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قیس نامی بندہ تھا، اپنے مرشدوں کو ملنے کے لیے گیا۔ آپ اللہ والوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کئی اللہ والے ایسے ہیں جو اپنے وصال سے پہلے گوشہ نشین ہو جاتے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ملتان لے کے جا، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قریب، ان کے مزار کے قریب شاہ رکن عالم کا مزار ہے۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال سے 3 مہینے قبل گوشہ نشین ہو کے مریدوں کو بلا کے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم مجھے اللہ کے سپرد کر دو، اب ہماری ملاقات آخرت میں ہوگی۔ ملاقات پھر اس کے بعد نہیں کی، پھر وصال ہو گیا۔ قیس نامی بندہ تھا، اپنے مرشدوں کو ملنے گیا تو وہ بھی گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ پتہ چلا جی قیس آیا، بڑی دور سے سفر کر کے، مرشدوں نے اندر سے درویش کو حکم دیا حلوہ پکاؤ، کھانے پکاؤ، دیسی گھی بادام ڈال کے۔ حلوہ کھانا تیار ہوا، درویش کو مرشدوں نے بھیجا جا کے حلوہ دو، کھانا دو۔ حلوہ سامنے آیا تو اس نے حلوے کو دیکھا، درویش کو کہنے لگا کہ مرشدوں سے جا کے کہو آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں حلوے کھانے نہیں آیا، میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ چیز سمجھ آ جائے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں،
ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا صرف کھانے پینے آئے ہیں؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہیں اس کے جلووں کا دیدار کرنا ہے ہم نے جا کر، وہ کیسے ہوگا؟ کھانا واپس گیا، آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ابھی اس کو تھوڑا اور چیک کرتے ہیں، آزماتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، اس کی محبت عشق کان۔ اگلا دن بھی ہوا، پھر دیسی گھی ڈال کے حلوہ تیار کیا، مرشدوں نے بھیجا، پھر اس نے یہی جواب دے کے حلوہ واپس، کھانا واپس بھیج دیا۔ 3-4 دن، اچھا جو کھانا لے کے آتا تھا یہ روزانہ نیا بندہ آتا تھا، بدل کے آتا، 3-4 دن گزرے نا، ایک واقعی حلوہ کھانے والا تھا، اس نے دور سے دیکھا نا، یار مرشد حلوہ بیچتے، کھانا بیچتے، کھاتا ہی نہیں، کیوں نہ میں اس کی جگہ پہ آؤں۔ وہ گیا جو اس کی طرح پگڑی باندھی، دستار شریف باندھی، کپڑے پہنے، صافہ ویسی رکھا، اس کو جا کے چل اٹھ یہاں سے، اوتھے جا کے بیٹھ، میری جگہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آج ہی ان کے سائے اٹھ کے جا کے بیٹھ گیا، اس کی جگہ پہ بیٹھا جی، مرشدوں نے کھانا بھیجا جی، ہاں جی کون ہے جی کیس؟ نیا بندہ آتا تھا جی، میں ہوں جی کیس۔ یہ مرشدوں نے واہ جی واہ کیا بات ہے، مرشد کو جا کے شکریہ ادا کرنا کہ آپ کے غلام کو واقعی بڑی بھوک لگی تھی۔ اس نے کیا کیا، کھانا شروع کیا، اچھی طرح سے برتن صاف کر کے، صفائی ستھرائی کر کے اس نے درویش کو دی، جا کے بھئی یہ مرشدوں کو پیش کر دو، شکریہ ادا کر دینا۔ جب خالی برتن گئے تو آپ نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن جب کھانا بھیجا، پھر وہی بہروپیہ وہاں پہ بیٹھا تھا۔ مرشدوں نے فرمایا کھانا لے جاؤ اور چھری بھی لے جاؤ، چھری چھپا کے رکھنا، جب کھانا کھا لینا پھر اسے کہنا کہ مرشدوں نے کہا ہے اپنے جسم کے نا کسی حصے کا گوشت اتار کے دو، کیونکہ مرشدوں کا دل کر رہا ہے تمہارے جسم کے گوشت کے کباب کھانے کو۔ لے گئے جی، درویش چلا گیا، جیسے حکم تھا حکم کی تعمیل کی، سوال نہیں کیا، سوال کرتے ہیں تو بید بھی ہو جاتی، سوال نہیں کیا۔ اب کھانا سامنے جب کھا لیا نا اس نے اچھی طرح سے، بعد میں چھری نکال کے دی، لو جی یہ مرشدوں نے بھیجی ہے، اتار کے دے۔ ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا نا جی، اور میں تو حلوہ کھانے والوں، خون دینے والا وہ بیٹھا ہے۔ اور یار عاشق عاشقہ ہر کوئی کھیٹے، عاشق بندہ مر کے ہو، زیر پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندا بھر کے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس چھری لے کر گیا نا درویش، کہ مرشد کہہ رہے اپنے جسم کے حصے کا نا گوشت اتار کے دو۔ اس نے چھری پکڑی اور جھومنا شروع کر دیا، رقص کرتا ہے۔ جھوٹا کیسا ہے، آ کے کہنے لگا اوے تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، تجھ سے گوشت مانگا تو جھوم رہا ہے۔ کیس کہتا ہے میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ ارے میں اس قابل نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ مال دیا کس نے ہے؟ بتائیے بول کے، مال کس نے دیا ہے اور قربانی کس کے نام پہ کرنی ہے؟ تو جب مال بھی اس نے دیا، قربانی بھی، مولانا روم کہتے ہیں قربانی بھی اس کے لیے، مال بھی اس کا، سب چیزیں اس کی ہیں۔ اور بندہ قربانی خوش دلی سے نہ کرے یہ بندگی نہیں ہے۔ جب مال بھی اس کا، تو بھی اس کا، ہر شے اس کی، اور اس کے نام پر قربان کرے تو خوش ہو کر کر، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے جلووں کا دیدار کیسے کروا دیتا ہے۔ وہ جھومنے لگا، کہتا ہے میرے مرشد نے مانگا میں ہر شے وار دوں۔ اور جاؤ بابا جی جا کے مرشد سے پوچھ کے میرے جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے۔ مرشد باہر آگے اپنے جلووں کا دیدار کروایا، سینے سے لگا کے عرش تک پہنچا دیا، اور فرمایا جو رضا میں راضی رہے اور خوش ہو کے قربانی پیش کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے قرب کا دیدار عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب زبان ملی ہے تو 10 قرآن پڑھنے ہیں تم نے، یہ چیز نہیں فرمائی۔ جب کرم کیا ہے تو کیا ہے، اور بن مانگے کرم کیا، اور کرم کس کی وجہ سے کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار میں اس بندے کو نہیں جانتا، یا کوئی ہمیں آ کے کہہ دے یار میں تمہیں تو نہیں جانتا، یہ میں کام تمہارا کر رہا ہوں تو کسی کے منہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ میں فلاں کو جانتا ہوں تو تمہارا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے میں تمہارا یہ کام کر رہا ہوں۔ یار ہماری کیا حیثیت ہے کہ رب ہم پہ کرم کرے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے، نہ چج کی کوئی کمال ہے ہمارے پاس، لیکن ہم پہ اتنا بے شمار کرم جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اور فرمایا بندے یہ نہ سمجھنا کہ تیرے اندر کوئی کمال ہے اس لیے تم پر کرم ہے،
بلکہ نہ، اگر تم پر کرم ہو رہے ہیں، بن مانگے کرم ہو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میرے محبوب کی وجہ سے یہ کرم ہے۔ اگر محبوب نہ ہوتا تو فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب تجھے نہ بنانا ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوبہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں آسمان بھی نہ بناتا، کوئی شے نہ بناتا، حتیٰ کہ سونے محبوبہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کرموں میں سے ایک کرم ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں رب کریم نے دل عطا فرمایا، اور فرمایا کہ جس کے حضور کا نام سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے وہ دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا۔ اور جب یہ دل رب کریم نے عطا فرمایا ہے تو یاد رکھیے، دل محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس دل میں کسی نہ کسی کی محبت، کسی نہ کسی کا پیار ضرور ہوتا ہے۔ جب دل ہے تو کہیں نہ کہیں دل بر بھی ہوگا۔ جب اللہ نے دل عطا فرمایا تو دل محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، دل پیار اور عشق کے بغیر نہیں رہ سکتا، دل کسی سے دل لگائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب یہ دل لگائے بغیر، دل بر کے بغیر نہیں رہ سکتا تو یہ دل لگانا کس کے ساتھ چاہیے؟ ایسے گزرتے کسی کے ساتھ دل نہیں لگتے ہیں۔ دل اس کے ساتھ لگاؤ جس کے ساتھ رب نے بھی دل لگا لیا ہے۔ محبت اس کے ساتھ کرو جس کے ساتھ رب کریم نے محبت کی، جس کے ساتھ رب کریم نے پیار کیا۔ ہم سفر کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے، بڑی گاڑیاں چلتی ہیں ان کے پیچھے اشعار لکھے ہوتے ہیں، مختلف اشعار لکھے ہیں۔ ایک شعر لکھا ہوتا ہے، اکثر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کسی کے ساتھ محبت ہوئی تھی، اس نے اسے دھوکہ دے دیا، اس لیے اب یہ بے وفائی کا داغ لیے گلی گلی کوچا کوچا احتجاج کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ بھئی میں نے جس کے ساتھ محبت کی تھی، جس کے ساتھ پیار کیا تو اس نے وفا ہی نہ کی میرے ساتھ۔ میں کہتا ہوں بیلیا تم نے پیار اس سے کیا جسے وفا کی ریت نہیں آتی، اس کے در پہ لے کر چلوں۔ جب تو محبت کرے گا بازو پکڑے گا وہ جس کے ساتھ تو محبت کر رہا ہوگا، بازو ایسا پکڑے گا پھر قبر کی دیواروں تک بھی تیرا بازو نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ محبت بندے کو تباہ کر دیتی ہے، محبت جو ہے بندے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، محبت جو بندے کا بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ ہوتا بھی ایسے، دنیا دار کے ساتھ محبت کی ہو تو بندہ کامیاب ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بندہ کہیں نہ کہیں تباہ ضرور ہوتی ہے، یا تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے یا اس کی جو دنیاوی حالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں تو نے محبت اس کے ساتھ کی جس نے تجھے اجاڑ کے رکھ دیا۔ تجھے اس کا در بتاؤں، جس کے ساتھ محبت کرے ایک حبشی تو دنیا سے بلال حبشی کے نام سے یاد کرے۔ تجھے اس کے در پہ لے کے چلوں، جب وہ محبت کرے تو ایسی محبت کہ بلال جو تھا فرش پر تھا لیکن بازو پکڑ کر اسے عرش کی سیر کروا دی۔ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کس وجہ سے کی جا رہی ہے؟ محبت کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ محبت بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں جو مشکل وقت میں میرے کام آئے، میں اس کے ساتھ پیار کروں۔ چلو یار ایدنا بنا کے رکھنی چاہیے، اوکھے ویلے کام آئے گا ساڑھے، ایدنا تلک بنا کے رکھو، ایدی سرکاری دفترہ جی بڑی گل بات ہے، ایدنا تلک بنا کے رکھو۔ میں کہتا ہوں یار اگر یہی داعیہ ہے محبت کا تو آؤ اس در پہ چلیں، آؤ اس در پہ چلیں۔ اس سے مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا جب بندے تیری روح قبض کی جا رہی ہوگی۔ اس وقت جس نے کان مانا ہے اس محمد عربی کے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں، اس کملی والے آقا کے ساتھ یاری لگا لو۔ بندے جب تیری روح قبض کی جا رہی ہوگی، تجھے تکلیف ہوگی، تو تکلیف
تکلیف میں مبتلا ہوگا، تیری روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، سامنے دیکھے گا قملی والے آقا تشریف لے آئیں گے، آمینہ کے لال آ جائیں گے۔ ہاں فرمایا جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ جو بندہ مومن ہو اس کو کتنی تکلیف ہے، جو بندہ منافق ہے اس کو کتنی تکلیف۔ روئی لے لیں آپ، کافی ساری روئی لے لیں، آپ ایک چھڑی پھینکیں، کانٹے دار چھڑی، بعد میں اس کو اٹھائیں تو روئی ساتھ آ جائے گی۔ فرمایا جب منافق کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو ایسے تکلیف ہوتی ہے، اتنی مشکل سے روح نکالی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب مومن کی روح نکالی جائے، حضور کے غلام کی نکالی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لو، ایمان والے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ذرا سی تکلیف، ذرا سی احساس نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے تکلیف ایمان والے کو بھی ہوتی ہے، منافق کو بھی ہوتی ہے۔ منافق کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے لیکن ایمان والے کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سورہ یوسف پڑھی ہے؟ اللہ کرے ایسی قرآن کا رکھے تو پڑھ بھی لیا کریے، کبھی قرآن پڑھیں۔ قرآن ہے کیا؟ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ حضرت یوسف جب گزرے نا مصر کی عورتوں کے قریب سے، ہاتھ میں پھل پکڑے تھے، مصر کی عورتوں نے تو پھل کاٹ نہیں تھی، پھل کٹ گئے، حضرت یوسف کو دیکھ رہے ہیں، یوسف گزر رہے ہیں، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں تو پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ پھل بھی کٹے، اب انگلی کٹے تکلیف ہوتی ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے، اگر چھری پھر جائے تو یار تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت یوسف کا حسن ہی ایسا تھا کہ پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئی، تکلیف تو ہوئی لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ فرمایا کملی والے سے محبت کر لے، موت کے وقت تکلیف تو ہوگی لیکن جب سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا، آمینہ کے لال کا چہرہ ہوگا، تکلیف تو ہوگی، جب حضور کا چہرہ سامنے ہوگا اس تکلیف کا احساس تک بھی نہیں ہوگا، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج جس طرح آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہی، کھانسی کچھ دن سے لگ گئی ہے کافی زیادہ اور بولنے میں بھی دشواری ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، اونچا کہیے سبحان اللہ، اور اونچا کہیے سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا مشکل وقت جو ہے نزا سے زیادہ مشکل، جب بندے کی روح قبض کی جا رہی ہوگی، اس سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا۔ آؤ اس کے ساتھ یاری لگائیں جس نے اس مشکل وقت میں کام آنا ہے۔ ایک اور وجہ ہے محبت کرنے کی، بندہ کسی سے محبت کرے، کسی سے پیار کرے، اس لیے محبت پیار کرے کہ یار اس بندے نے مجھ پر احسان کیا تھا، فلاں فلاں وقت مجھ پر احسان کیا تھا۔ یار اگر یہ داعیہ ہے محبت کرنے کا، اس بندے نے احسان کیا تھا تو رسول اللہ کے احسانات بھول گئے ہم؟ جو مصطفیٰ نے احسان کیا، ہم تو وہ بدبخت لوگ تھے اپنی ماؤں کو جا کے بازار میں بیچ آتے تھے، ہم تو وہ بدبخت لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے جو باپ کے منہ پہ بڑے بازار میں تماچے مارا کرتے تھے۔ ارے مصطفیٰ تشریف لائے، حضور نے فرمایا جس نے دیکھنا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھے، اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے۔ فرمایا جس نے جنت کی چوکھٹ چومنی، ماں کے قدم چوم لے، وہ ایسی جیسے جنت کی چوکھٹ چوم لی ہے۔ ہم تو وہ لوگ تھے۔ آج دیکھے ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، اس کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، دن رات کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسے پوچھے میاں تو محنت کیوں کر رہا ہے؟ یار میری گھر میں بیٹی جوان ہے، اس کی شادی نہیں کرنی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ اس بندے کو کیا ہو گیا؟ یہی وہ آدمی تھا جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے احسانات ہیں ہم پر، اگر احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ کملی والے کے در پہ چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نے جو احسان کیے آج تک کسی نے ایسے احسان ہم پر نہیں کیے ہیں۔ آئیے ایک اور وجہ ہے محبت کرنے کی، وہ کیا ہے؟ بندہ کسی سے محبت کرے، کسی سے پیار کرے، کسی سے عشق کرے، اس لیے محبت کرے کہ یار وہ فلاں بندہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ٹھنڈا بالکل سادہ پانی، وہ بندہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ حضرت سیدہ آمینہ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی،
محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، فرماتی ہیں لب ہائے مبارک ہل رہے تھے، لب مبارک ہل رہے تھے، فرماتی میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ جب حضور کو لحد میں اتارا گیا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لحد میں اتارا۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کے لبہائے مبارک کھل رہے، میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے غار ہیرا کے نوکیلے پتھروں پر سجدے کر کر کے امت کے ساتھ اظہار محبت کیا۔ میں کہتا ہوں کملی والے آقا سے محبت کرے، آ جاؤ حضور سے سچی یاری لگا لے تاکہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے، رب اگلے جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو۔ تو حضور کی ذات وراء الورا ہے، میرے حضور کا ذکر وراء الورا ہے، یہ محبت کی وجہ ہے۔ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے کس لیے؟ بھئی یار اس سے اس لیے محبت کی جا رہی، بڑا صاحب علم و کمال ہے، اس بندے کے پاس بڑا ہی کمال ہے، صاحب علم و کمال ہے۔ یار اگر یہ وجہ ہو محبت کرنے کی، بندہ بڑا صاحب علم و کمال ہے تو بتاؤ بلغ العلا بکمال ہی۔ میرے مصطفیٰ جن بلندیوں تک پہنچے کوئی وہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، وہاں پہنچنے کا کسی کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ علامہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم تصورات میں اوپر کی طرف سفر شروع کیا، سفر کرتا رہا، ایک مقام آیا، کئی سال تک میں نے عالم تصورات میں آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا، ایک مقام آیا، آواز آئی بندے کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عرض کی میں اس مقام پہ جا رہا ہوں جہاں معراج کی رات محبوب کریم مصطفیٰ کے قدم لگے۔ آواز آئی بندے پلٹ جا، کروڑ سال بھی سفر کرتا رہے گا وہ مقام نہیں دیکھے گا جہاں معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم لگے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کا عروج کمال کا، میرے مصطفیٰ کا۔ اچھا ایک اور وجہ کسی سے محبت کی، ایک اور وجہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا صاحب علم و کمال، یہ وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ خوبصورتی کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتی ہے، پیاری چیز، ایک چیز خوبصورت ہے آنکھوں کو تسکین دیتی ہے کہ یار یہ بندہ بڑا پیارا ہے، یہ بہت پیاری چیز ہے، اس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ وجہ ہے محبت کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ یوں چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں تھا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیارا کون ہے۔ آخر میرے دل نے گواہی دی آسمان کے چاند تو کچھ بھی نہیں ہے، مدینے کا چاند سب سے زیادہ سونا ہے۔ ہاں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا۔ آواز تھوڑی کھولو، آواز اونچی کرو اس کی۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما۔ ہاں ایک یہ وجہ تھی محبت کی، یار یہ بندہ بڑا سونا ہے،
حضور اتنے سونے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے حضور کا حسن بھی بے مثال۔ اگر اسی وجہ سے بندے نے کسی سے پیار کرنا، یار یہ بندہ بڑا سونا ہے، اور پھر کملی والے آقا کے در پہ چلتے ہیں۔ رب کریم نے مصطفیٰ سے بڑھ کے کسی کو سونا بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو رب کریم نے حسن دیا۔ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ فرماتی رسول اللہ حضرت یوسف کے حسن کی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ خود باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے حضرت اماں عائشہ فرماتی میں نے عرض کی سونیا کیا حضرت یوسف آپ سے بھی زیادہ سونے تھے؟ تو سنیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یوسف کو جو حسن ملا ہے وہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کائنات میں سونا کسی ماں نے پیدا کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتی ہے، کیونکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اچھا ایک اور وجہ ہے محبت کرنے کی، وہ کیا ہے جی؟ اور یار ساڑھے وڈیاں نے کیا دے نال پیار کریا کرو، ساڑھے وڈے کیا کہ گئے سی اس بندے دا خیال رکھنا ہے۔ یار بڑوں کی بات ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ بڑا ہی پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یار اگر یہ وجہ ہے محبت کرنے کی تو رب کا قرآن پڑھ کے نہ دیکھ لے۔ کیا خیال ہے جی؟ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ بھی قرآن کا ہی لفظ ہے، ذرا اونچا کہ سبحان اللہ۔ میری تو آواز بیٹھی ہے، میں نے تو لگتا تھوڑی میرے تو بھی بیٹھی ہے، اور اونچا کہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دے گا۔ میں اکثر اچھا سبحان اللہ کہیں لیکن شور نہ مچائیں، اس چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ اکثر میں دوستوں سے بات کہا کرتا ہوں کہ یار وہ نعت خان جب نعت خان کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ایک کرتا آ، انہیں جو کرنا نا آ تو لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے، پھر وہ کرے گا آ، پھر لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے۔ میں نے ایک دن کسی سے پوچھ لیا میاں یہ جو آ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، پیسے بھی پھینکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ راگ ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک راگ ہے، اس لیے لوگ داد دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار اگر آپ لوگ داد دے سکتے ہیں تو اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث پہ بھی دے سکتے ہیں۔ سنی اللہ کا قرآن، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ ساری چاہتے ہیں جی۔ اب اللہ ہی بتا رہا ہے اے سونے محبوبہ ان سے پوچھ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں اللہ سے محبت کرنی، آپ سب کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنی، مالک کیا کرے؟ کیا کرے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبت رب سے کرنی ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، اگر میرے نال پیار کرنا چاہنے ہوتے پہلے میرے محبوب نال پیار کرو، پہلے میرے محبوب سے پیار کرو۔ عرض کی مالک و مولا، اے میرے خالق و مالک، اگر محبوب سے پیار کیا کیا ہوگا؟ رب کریم فرماتا ہے پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، میں رب ہو کر تم سب سے پیار فرماؤں گا۔ مالک و مولا کلا پیاری، رب کریم فرماتا ہے
نہیں نہیں اکیلا پیار نہیں کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کا پہلو لے لیں، کسی بھی چیز کا، یار کس سے محبت کرنی بندہ انہیں احسان کیتا، محبت کرنی بندہ بہت اچھا بڑا پیارا ہے، بندہ مشکل وقت میں کام آئے گا، فرمایا جو بھی پہلو لے لو ہر پہلو کے آگے تجھے ذات مصطفیٰ ملے گی، حضور کی ذات ملے گی، اس لیے محبت کریں مصطفیٰ سے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں حضور سے خود بھی محبت کریں۔ گھر میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم نے بچوں کی تربیت، بچے شرارت کرتے ہیں، شرارتوں میں تو ہم تربیت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا بچوں کا ایمان بچ جائے، بچوں کے بچپن میں بچوں کو محبت مصطفیٰ سکھائیں، حضور کا پیار سکھائیں، تو انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے نا تو تھوڑے پیر تو کے پیا کرنگے۔ جس کے ساتھ محبت ہو اس کا فرمان کی اہمیت ہوتی ہے، تو جس دے نال محبت نہ ہوئے وہ کچھ بھی کہندا رہے۔ آپ کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کی بات کی اہمیت ہوگی نا، وہ اچھا لگے گا، اس کی بات ماننے کو جی چاہے گا۔ حضور کے ساتھ جب آپ کی اور ہماری اولادوں کی محبت ہوگی تو حضور کا ہر فرمان اچھا لگے گا، حضور کی ہر بات اچھی لگے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت سے مالا مال فرمائے۔